मारूफ कॉमेडियन और अदाकार उमर शरीफ मरहूम बरसों पहले अपने एक ड्रामे में हुकूमत को सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी पर टैक्स लगाने का मशवरा दे रहे थे, मगर उस वक्त उमर शरीफ समेत किसी को नहीं पता था कि उनका ये मजाक में बोला गया जुमला आज की हुकूमत इंतहाई संजीदा ले लेगी। गुज़िश्ता हफ्ते ये खबर सामने आई कि हुकूमत की जानिब से सोलर पैनल सारिफीन पर टैक्स आयद किया जाएगा। सोलर सारिफीन से फी किलोवाट 2000 रुपए टैक्स वसूल होगा। खबर के बाद प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद पावर डिवीजन की जानिब से सोलर एनर्जी पर टैक्स लगाने की खबरों की तरदीद कर दी गई। मगर अब मौजूदा इत्तलात के मुताबिक वजारत तवानाई ने नई सोलराइजेशन पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया है। नई पॉलिसी के मुताबिक हुकूमत नेट मीटरिंग बिजली के रेट को 50% मजीद कम करेगी। बाय बैक बिजली के रेट को 22 रुपए से कम करके सिर्फ 11 रुपए फी यूनिट कर दिया जाएगा। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि हुकूमत सार्फिन को करीबन 70 रुपए फी यूनिट बिजली फरोख्त कर रही है, मगर वही हुकूमत वही यूनिट सोलर सार्फिन से खरीदेगी सिर्फ 11 रुपए में। नई पॉलिसी की वजह से नेट मीटरिंग सार्फिन की सरमाए की रकम 3 की बजाय 5 साल में पूरी होगी। पॉलिसी की मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। वजारत तवानाई के मुताबिक नेट मीटरिंग के बायस ऑन ग्रिड सार्फिन पर सालाना 110 अरब रुपए का बोझ पड़ता है। गुज़िश्ता एक साल में 60% इजाफे के बाद इस वक्त मुल्क में सोलर सार्फिन की तादाद 1.5 लाख है। इमरान खान के दौर में हुकूमत ने क्लीन एंड ग्रीन मूवमेंट प्रोग्राम के तहत सोलर पैनल्स पर 17% टैक्स आयद किया था। अप्रैल 2022 में हुकूमत बनने के चंद दिन बाद ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सोलर पैनल्स पर 17% ड्यूटी को फौरी तौर पर खत्म करते हुए सोलर पैनल को हर घर की जरूरत करार दिया। मगर आज उसी शहबाज के दौरे हुकूमत में सोलर सार्फिन के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। अवाम जो इस कदर महंगी बिजली अफोर्ड करने से कासिर हैं, वो किसी न किसी तरह खरीद कर या किस्तों पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं और न सिर्फ खुद सस्ती बिजली इस्तेमाल करते हैं बल्कि हुकूमत को इजाफी यूनिट्स इंतहाई सस्ते रेट पर देते हैं। बजाय ये कि हुकूमत इनकरेज करे, आसानी पैदा करे, उल्टा उनको परेशान कर रही है। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर हद तक सहूलियात और मुराद फराहम करती है। इसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 70 रुपए फी यूनिट वाली हुकूमती बिजली की वजह वही महंगे और गैर मंतकी IPPs मुआहदे हैं जो किए तो अवाम ने नहीं मगर दहाइयों से नताइज अवाम ही भुगत रहे हैं। हुकूमत सोच क्या रही है, इसी पर पैनल से जानने की कोशिश करेंगे। सवाल इस तरह से, नई सोलराइजेशन पॉलिसी नेट मीटरिंग का रेट 50% कम करने की तजवीज़, हुकूमती यूनिट करीबन 70 रुपए में अवाम की पहुंच से बाहर। हुकूमत सोलर पैनल सार्फिन से खौफ ज़दा क्यों है? ज़ैगम साहब, अवाम की हौसला शिकनी किस दबाव पर है और किसके मफाद में ये सब कुछ किया जा रहा है? बड़ी आसान सी सीधी सी कहानी है। 2013 में मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था। 12-12 घंटे 18-18 घंटे बिजली नहीं होती थी, तो कायदे मोहतरम ने वादा किया कि मैं तुम्हारे घर रोशन करूंगा। तुम भूख से मर रहे हो, अब तुम्हें खिला खिला के मारूंगा। 25,000 मेगावाट की आपकी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी है। कायदे मोहतरम ने 48,000 मेगावाट के वायदे कर लिए, प्लांट लगा दिए, 17,000 के पाइपलाइन में है। नतीजा क्या निकला है कि पिछले साल 1,400 अरब कैपेसिटी चार्जेस के, यानी उन बिजली घरों के किराए के हुकूमत ने देने थे, और ये हर साल इस तरीके से जमा हो रहे हैं। किस मुल्क में? जहां पे 150 सरकारी यूनिवर्सिटियों को 65 अरब रुपए देते हुए सरकार को दंदल पड़ते हैं, वहां जो बिजली घर लगा लिए गए हैं वो 1400 अरब रुपए साल में अपना किराया वसूल करते हैं। बगैर बिजली बनाए हुए बैठे बिठाए वसूल करते हैं। कितने बड़े अरस्तु हम पे हुक्मरान हैं। ये उन लोगों की बात करें जिनसे बेहतर इकानमी को कोई समझता नहीं है, जिनको लाया गया है कि इकानमी बड़ी खराब हो गई है। बादशाह जैसे पहले तुमने कारनामे किए थे, आके दोबारा कारनामे करो। दुनिया रिन्यूएबल्स की तरफ जा रही है। ठीक, भारत 81,000 मेगावाट प्रोड्यूस करता है सोलर से, पाकिस्तान सिर्फ 1200 करता है। लोगों ने अपनी जेब से सोलर लगाए हैं, इसलिए लगाए हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो सोलर लग जाता है वो हर साल कौमी दौलत को बचाता है। इसलिए बचाता है कि उसके लिए कोई गैस नहीं मंगवानी पड़ती, आपको कोई तेल नहीं मंगवाना पड़ता, वो मुसलसल मुल्क को मुफ्त बिजली दे रहा होता है। 22 रुपए आप उनको दे रहे हैं, 22 रुपए तो गैर मुल्की जो सोलर प्लांट है उसको भी दे रहे हैं ना, तो अपने लोगों को नहीं दे सकते। नहीं, चलो नहीं दे सकते तो आप ये बताएं कि कैसे इसको प्रमोट करेंगे। कोई प्लान नहीं है। 3 साल से ज्यादा का टाइमर
ہمارے پالیسی میکرز کی کھوپڑی میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. جو 2 سال پہلے سوچا آج وہ ختم. جو آج سوچ رہے ہیں آگے 3 سال میں وہ کارآمد نہیں ہوگا. ابھی تو پتہ نہیں آج جو کر رہے ہیں ان کو کیسے ہم بھگتیں گے. سوال تو ہے کہ سوچ بھی رہے ہیں یا نہیں. ابصار صاحب، مئی 2022 میں پی ڈی ایم حکومت جو بھی میں نے بات بھی کی، اس وقت 17% سیلز ٹیکس وزیر اعظم نے ختم کر کے کہا کہ سولر ہر گھر کی ضرورت ہے اور زیادہ لوگوں کو اس طرف جانا چاہیے، انکریج کیا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ کس قسم کی پالیسی ہے جو خود ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ جو ابھی زیغم صاحب نے بات کی، اور کیا 10 سال پہلے ہی نہیں ہمیں سولر پر چلے جانا چاہیے تھا جب یہ آئی پی پیز کی بھرمار کر دی یہاں پر؟ دیکھیں، یہ بات 10 سال پہلے سولر بہت مہنگا تھا. خیر وہ تھوڑا بہت تو جانا شروع ہو گئے تھے ہم. اور بات یہ ہے کہ یہی تو پالیسی پرابلمز ہیں. یہی تو انسٹیبلٹی کس کو کہتے ہیں؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی یعنی اکنامک انسٹیبلٹی، پالیسی انسٹیبلٹی. یہی تو ہے کہ کسی انویسٹر کو، کسی بھی کنزیومر کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اگر آج سولر لگوا لوں گا تو 2 مہینے 4 مہینے بعد کیا پالیسی ہوگی. اسی طرح سی این جی گیس کٹس لگوائیں پوری گاڑیوں میں. کئی سال تک یہاں پہ وہ چلتا رہا ایک اسکینڈل، اسکیم ہی تھا وہ بھی. جب لوگوں نے وہ کٹیں لگا لیں اپنی گاڑیوں میں، اس کے بعد آپ نے بند کر دی. تو کس لیے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا؟ اب آپ نے یہ سولر کو پروموٹ کیا، خود پروموٹ کیا اتنے سالوں تک، اور حکومت نے خود بھی لگائے. تو اس کا مطلب بڑا اچھا کام تھا، بڑی اچھی چیز تھی، اور ہے اچھی چیز. قدرت کی طرف سے ایک نہ اس کا انوائرمنٹ، نہ کلائمیٹ کو کوئی نقصان، نہ انوائرمنٹ کو نقصان، نہ ہی آپ کو جیسے بیگم صاحب نے کہا باہر سے کچھ منگوانا پڑتا ہے سوائے سولر پینلز کے. تو وہ بھی اب مزید سستے ہوتے جا رہے ہیں. تو لوگوں کو لگانے دیں. اچھا، دوسری بات یہ کہتے ہیں جی کہ مڈل کلاس، اتنے بڑے گھر ہیں. مڈل کلاس اگر اس ملک میں تھوڑی سی اسے سہولت ہوتی ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ حکومت کو کیا مسئلہ ہے اس سے؟ آپ انڈسٹریلائزیشن جو کر رہے ہیں، انڈسٹریل لیول پہ جو پروڈیوس کر رہے ہیں، فیکٹریز ہیں، وہ اپنا لگا کے اگر وہ بیچ رہی ہیں تو وہ ٹھیک ہے، آپ ان پہ لگا لیں الگ. لیکن عام کنزیومر کو، جس سے اپنے آپ یقین کریں، مطلب میں مڈل کلاس ہوں، میں پچھلے کئی سالوں سے ارادہ کر رہا ہوں، میں نہیں لگوا پاتا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں بچتے کہ میں سولر لگوا لوں. تو جنہوں نے لگوائے ہوئے ہیں انہوں نے پتہ نہیں کس طرح پیسے جمع کر کے، کمیٹیاں ڈال کے، قرض لے کے لگوائے ہیں کہ زیادہ بجلی کے بلوں سے جان چھوٹے. تو آپ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ اب نیٹ میٹرنگ میں پہلے بھی انہوں نے رد و بدل کیا، اب پھر کرنا چاہ رہے ہیں. کس لیے؟ عام جو لوگ ہیں اس ملک کے شہری ہیں جنہوں نے ایک سولوشن نکالا، آپ نے پالیسی بنائی، ان کو انکریج کیا، انہوں نے اس پہ اپنی انویسٹمنٹ کی، اپنے گھروں کو خراب کیا، اس کی شو خراب کی، اور تاکہ اس لیے کہ ان کے بلوں میں تھوڑی بچت ہو جائے. تو اس پہ بھی آپ لے کے اب اپنا یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو آپ کی غلط پالیسی کی وجہ سے، جن کو اتنے پیسے دینے پڑ رہے ہیں ہمیں، ساتھ وہ فرنس پہ چلاتے ہیں، اس پہ ہم الگ ازر مبادلہ خرچ کرتے ہیں، ان کو مزید بچانے کے لیے ٹھیک ہے آپ سولر والوں کے پیچھے پڑ گئے. بس ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ عوام کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ہیں، حکومت کی اس کی عادت ہو گئی ہے. افطار صاحب، غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر طرح کی سہولیات دینے کے لیے تیار ہے، انسینٹیوز دینے کو تیار ہے. عوام بجلی پیدا کر کے آپ جو ان کو 60-70 روپے میں دے رہے ہیں، آپ ان سے 20 روپے میں بھی لینے کو تیار نہیں ہے. یہ کیا رویے ہیں؟ حکومت تو ذمہ دار ہوتی ہے سہولت دینے کو. یہ عوام کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کے کہ ہمیں سستی بجلی نہ دینی پڑ جائے کسی طرح. ان کو مشکل یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو بجلی خرید چکے ہیں، جو وعدے کر چکے ہیں، جو دستخط کر چکے ہیں، جو معاہدے کر چکے ہیں، اس میں فرض کرو وہ 100 یونٹ پیدا کرتے ہیں. ان 100 یونٹوں میں آپ جیسے تیز جو لوگ ہیں 4 یونٹ خود پیدا کرنے لگ گئے ہیں. اب وہ کس کے کہنے پہ اور راستہ دکھانے پر؟ یہ انہوں نے دکھایا کہ اس کے لیے کہ وہ جو سولر پینل منگوانے تھے کسی دوستوں نے، تو ڈیوٹی فری کر دی گئی. انہوں نے سولر پینل تو منگوا لیے، اس وقت بھی اپنے کسی کا فائدہ کیا جب ڈیوٹی فری کیا. اور سولر پینل بگ ہے. مجھے ذرا بات کریں دیجیے، میں اپنے انداز میں ایک دیہاتی انداز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ نے جتنی آئی پی پیز وی پیز اکٹھے کیے ہیں وہ 100 یونٹ پیدا کرتے ہیں. 4 یونٹ آپ نے پیدا کرنے شروع کر دیے. پیسے انہوں نے 100 یونٹ کے دینے ہیں. اب ان 4 یونٹوں کے لیے بھی ان کو تھوڑے بہت پیسے آپ کو دینے پڑ رہے ہیں. اور لفظ یہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو 4 یونٹ آپ پیدا کر رہے ہیں جس پہ ان کو آپ کو کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں، اس سے غریب بجلی استعمال کرنے والے کا بوجھ بڑھ رہا ہے. یعنی کس قسم کی جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں اپنی حماقتوں کی بنا پہ. ویلڈ پوائنٹ. یعنی کہ معاشرے کے اندر 2 فریق بنانا چاہتے ہیں کہ جس کے گھر پہ سولر لگا ہے وہ لوٹ رہا ہے، اس کو پتھر مارو، توڑ دو سارے سولر کو. ہو جائے گا ایسا اگر یہ رویہ رہا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں.
وہ پیسے آپ کی جیب میں سے جا رہے ہیں، اور ہم نے جو 100 یونٹ بیچنے کا خریدنے کا فیصلہ کیا تھا اس کے پیسے تو ہمیں پورے دینے پڑ رہے ہیں، اور 4-5 یونٹ وہ بنا رہے ہیں، ہم 100 یونٹوں کے پیسے کیسے دیں؟ اس 100 یونٹوں کے پیسے دینے کے لیے ان کے پیسے کم کر دو. یہ ہے جی سادہ سی کہانی جو مجھے سمجھ آئی ہے، اس سے زیادہ میں پڑھا لکھا نہیں مطلب خود حکومت کہیں ذمہ دار نہیں. 15 سال میں لائن لاسز اور بجلی چوری کی ہم نے جتنی کہانی کے اوپر شہزاد صاحب نے کس مد میں اربوں کھائے جا رہے ہیں، کرپشن ہو رہی، سبسڈیز، ان کو نہیں پکڑ سکتے. تو بات پھر وہی پہنچی، دونوں ہاتھ عوام کی جیب میں ڈال جتنا نکال سکتے. بالکل. اور کیا ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی مجھ سے جو معاہدہ کیا گیا کہ وہ مجھ سے اتنی یونٹ خریدیں گے اس قیمت کے اوپر، اور وہ میرے پہ احسان نہیں کر رہے تھے. سرمایہ کاری میں نے کی، پیسے میں نے لگائے، سولر کے لیے پیسے میں نے لگائے، میں بقول اس کے چھتوں کے سوراخ میں نے کیے. اور عوام سے کیے معاہدے کا کوئی مان نہیں ہے. کیا عوام سے کیے معاہدے کا مان نہیں ہے، باہر کیے معاہدے یاد ہے. وہ ان کے گلے میں پڑے ہوئے نا. آپ سمجھ نہیں رہی. فرض کرو جس سے بتایا گیا کہ اپنا انڈیا میں 81,000 میگا واٹ پیدا کیے جاتے ہیں. اگر ہم نے 81,000 میگا واٹ پیدا کرنے شروع کر دیے تو انہوں نے جو IPP کے ساتھ معاہدے کیے وہ کون پورے کرے گا بھائی؟ اصل رولا وہ ہے. حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے، عوام کی طرف کچھ ہمدردی بھی رکھ لی جائے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.